اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں بات کر رہا ہوں مینٹورنگ کی، اور یہ ابھی ہم اسپیسیفکلی تو اس پہ نہیں آئے، کیونکہ میں یقیناً آؤں گا اس کے اوپر، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ پرٹیکولر سکلز پہ ضرور بات کروں، آلدو بٹس اینڈ پیسز میں تو نہیں، بلکہ باقاعدہ تفصیل میں نے کئی ایک سکلز پہ کئی ویڈیوز کی ہیں جو میرے مختلف پلے لسٹ میں پڑی ہیں۔ کارپوریٹ میٹرز ہیں، مینجمنٹ میٹرز ہیں، لائف اینڈ سوشل ایشوز تو اپنی جگہ ہیں نا، وہ تو بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں۔ کارپوریٹ ورلڈ کی بات ہے، لرن ٹو سیل کی بات ہے، سیلنگ کیا ہے، کیوں سیکھنی چاہیے، اور اس طرح سے مختلف ٹاپکس ہیں جو میری ویڈیوز میں پڑے ہیں۔ لیکن ابھی چونکہ میں مینٹورنگ کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں الگ سے میں تھوڑے ڈفرینٹ اینگل سے کچھ اور ٹاپکس پہ بات کروں گا، اسپیسیفکلی وچ ول بی ایمڈ ایٹ جنرلائز مینٹورنگ ایکچولی، ٹھیک ہے؟ تو ان کی بات ہم الگ سے کریں گے۔ ایک جو آج کی نشست میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو قائل کرنے کے لیے کہ مینٹورنگ کے فائدے کیا ہیں ایکچولی، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، مینٹورنگ کے سب سے بڑا فائدہ تو آپ کا ذاتی ہے کہ آپ اس کی مدد سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، وہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ آدمی کبھی ترقی کی خواہش سے اس کا جی نہیں بھرتا، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ مایوس ہوتا ہے تو بالکل پھر مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ سب کچھ بس کہتا ہے بس اب سب کچھ ہی ضائع ہو گیا اور غرق ہو گیا سب کچھ۔ تو اللہ کو پتہ ہے ہمارا، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کیا حرکتیں ہم کرتے ہیں، اور وہ خود بھی فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ تو آبویسلی وہ بھی وہ جانتا ہے، اور وہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اور سینے میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کئی جگہ پہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے۔ میں نے ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا ان اے ویری لانگ لائف جس نے یہ کہا ہو کہ جناب مجھے بالکل ترقی کی خواہش نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ترقی سے، میں تو جناب بس خوش ہوں، میں اسی حال میں خوش ہوں، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، میں بالکل بیسک لیول پہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں اس سے آگے جانا ہی نہیں چاہتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر شخص گرو کرنا چاہتا ہے، بہتر ہونا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، بہتر ہو یا نہ ہو ترقی کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میرٹ پہ ترقی کیجئے، آپ بالکل کیجئے ترقی، آپ کا حق ہے، آپ کا فرض بھی ہے، اس لیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں نا، آپ کے ذمے کچھ اور لوگ بھی لگ جائیں گے۔ آپ آج ینگ ہیں، ابھی آپ کی شادی ہوگی، آپ کی ایک فیملی ہوگی، ان سب کی ذمہ داری بھی آپ پہ۔ اور آپ اگر گھر بیٹھ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ بس جو بھی ہے جی بس ٹھیک ہے جی، اللہ پہ بڑا توکل ہے، اور بس دیکھیں جی میں تو بس ایک لمیٹڈ سا کام کرتا ہوں جی، باقی دیکھیں جی جو بھی اللہ کرے گا ہو جائے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کے ذمے ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور یہ کوئی 20-25 سال کا عرصہ ہے، یا جو ینگ ایج کا عرصہ ہے، جس میں آپ بے شمار کام کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے سٹریسفل ایریا ہے، سب سے ایج ہے، یعنی اسی میں سب کام ہوں گے نا۔ پہلے ایجوکیشن ہوگی، جاب ہوگی، پھر جاب میں گروتھ کی بھاگ دوڑ ہوگی، پھر شادی ہو جائے گی، پھر بچوں کے معاملات ہوں گے، پھر ان کی سٹریس ہوگی۔ تو یہ پیریڈ ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ اس پرٹیکولر ایج بریکٹ میں ہمارے پاس وہ انرجی ہوتی ہے، اور وہ جذبہ ہوتا ہے، اور وہ ہمت ہوتی ہے، جس سے ہم ملٹیپل کام کافی سٹریسفل کر لیتے ہیں۔ چونکہ جب ایک سرٹن ایج کے بعد ہم چلے جاتے ہیں تو پھر آبویسلی نیچرلی انرجی کم ہونے لگتی ہے، پھر اس طرح سے ہمت بھی کم ہونے لگتی ہے، اینڈ دین یو فیل کہ ہاں یار یہ کام ذرا مشکل ہی ہے، اس سے بچ ہی جائیں تو اچھا ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ تو یہ وقت ہے، اس وقت میں آپ ابھی ینگ ہیں، میں ایڈریس ہی یوتھ سے کر رہا ہوں نا اس ساری گفتگو میں۔ ابھی آپ ینگ ہیں، ابھی آپ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، انہوں نے کسی اور ریفرنس سے کہا تھا، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ تو میں اس ریفرنس سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ اس عمر میں جب مجھے کوئی ینگ آدمی یہ کہتا ہے نا، اور جو کہا ہے کئی لوگوں نے انٹرویوز میں مجھے کہا ہے
کہ جی وہ میں نے تو گورنمنٹ جاب کرنی تھی جی، وہ ملی نہیں، سفارش ہو نہیں سکی، یا وہ گورنمنٹ نے فریز لگایا ہوا ہے جی، سفارش تو تھی میرے پاس وہ نہیں ہو سکی جی، اس لیے میں آ گیا ہوں جی پرائیویٹ نوکری کرنے کے لیے۔ تو جب ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے گورنمنٹ کی نوکری کیوں کرنی تھی، کہ جی وہاں کام نہیں کرنا پڑتا۔ بڑی معذرت، لیکن یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ یعنی ایک 26 سال کا 28 سال کا نوجوان اگر یہ گفتگو کرتا ہے کہ وہ ایسی جگہ کام کرنا چاہتا ہے جہاں کام نہ کرنا پڑے، تو پھر اس کی زندگی بہت ہی بیکار ہے۔ پھر تو میں بہت سخت بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی زندگی بہت بیکار ہے۔ یہی تو وقت ہے جہاں پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کے ذمے ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں بالکل یہ کوئی اس میں آئی ایم ناٹ منسنگ ورڈز اباؤٹ اٹ، ایکچولی ایبسولوٹلی ہر شخص کی ذمہ داری ہے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنا، اپنے لیے کام کرنا، اپنی فیملی کے لیے کام کرنا، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا، ان کی زیادہ سے زیادہ بہتری کے لیے کام کرنا، ترقی کے لیے کام کرنا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اس میں قطعاً کوئی نہ توکل اس سے ہرٹ ہوتا ہے، نہ قناعت اس سے ہرٹ ہوتی ہے۔ توکل تب ہوتا ہے جب ہم کوشش کر کے توکل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا ہے نا کہ پہلے آپ آپس میں صلاح مشورہ فرما لیا کریں، اور اس کے بعد جب ایک بات آپ طے کر لیں پھر اللہ پہ توکل کریں۔ تو پہلے اپنی کوشش تو پوری کر لیں نا، اس کے ساتھ پھر اللہ پہ توکل کریں۔ بغیر اپنی کوشش کے توکل کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اینی تو یہ اس کا یعنی ایک ضرورت، اس کی جو بینیفٹ کی بات میں کر رہا ہوں مینٹورنگ کی، کہ سب سے بڑا بینیفٹ تو آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنی گروتھ کو بہت حد تک انشور کر سکتے ہیں۔ آپ اپرچونٹیز کو بھی پہلے تو آپ اپنے آپ کو امپروو کریں گے، پھر آپ اپرچونٹیز کو پہچان سکیں گے، اور اس میں پھر اپرچونٹیز کو آپ اویل بھی کر سکیں گے بہتر طریقے سے۔ سو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے اس کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ مینٹورنگ ہو رہی ہوتی ہے، فرض کیجئے اگر آپ اپنے طور سے بھی کروا رہے ہیں، اور اگر آرگنائزیشن بہت اچھی ہے آپ کی اور آپ کے مینیجرز کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ انگیجمنٹ ہوتی ہے۔ امپلائی انگیجمنٹ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت کچھ اس پہ لکھا پڑھا جا چکا ہے، اور میں بھی بائی اینڈ بائی اس پہ بات کرتا ہوں، کیونکہ انگیجڈ امپلائیز وہ ہیں جو انٹلیکچولی، ایموشنلی اور فزیکلی انگیجڈ ہیں۔ یعنی وہ اپنی بہترین ذہنی صلاحیتیں اور بہترین جسمانی صلاحیتیں اور بہترین اپنی جو ایسوسیشن ہے، فیلنگ ہے کمپنی کے لیے، اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ وہ انگیجڈ امپلائیز ہیں۔ ہمارے ہاں انگیجمنٹ کافی کم ہے ویسے جنرلی، ڈس انگیجڈ امپلائیز بہت ہیں، سارا وقت بیٹھ کے وہ آڑی ٹیڑھی گفتگو کرتے ہیں۔ کسی دفتر میں چلے جائیں، او جی بس کیا رکھا ہے جی، اس میں کیا ہے جی، یہ کمپنی تو ٹھیک ہی نہیں ہے جی، فلاں ہو گیا جی، یوں ہو گیا جی، ہمیں تو کچھ دیتے نہیں جی، لوٹ مار کرتے رہتے ہیں۔ سرکاری دفتروں میں چلے جائیں تو وہ تو ان کی تو یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا ہی ڈس انگیجڈ ہے، وہ تو کسی طرح سے کوئی انگیجمنٹ کا ایک شائبہ بھی ان میں نظر نہیں آتا میجورٹی میں۔ تو اسی لیے ظاہر ہے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے کام ہیں وہ خاصے خستہ حال ہیں ایکچولی، لیکن جہاں پہ یہ ہو رہی ہے مینٹورنگ، امپلائی انگیجمنٹ بڑھتی ہے۔ سو آپ کی اپنی گروتھ انشور ہوتی ہے جب آپ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے ایز این امپلائی، ایز اے پرسن ورکنگ ان دی آرگنائزیشن، تو آپ کے کام کی کوالٹی خود بخود اچھی ہوتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی آپ کی گروتھ انشور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو آپ کے سکلز ہیں وہ آپ ڈیولپ ہوتے ہیں آبویسلی مینٹورنگ کے ذریعے۔ آپ نئے کچھ تو سیکھ رہے ہوں گے نا، ان کو جب آپ اپلائی کریں گے نئے نالج کو، تو پھر آپ کا اسکل ڈیولپ ہوگا۔ اسکل یہی ہوتا ہے نا، اٹس نالج اپلائیڈ ایکچولی۔ اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ اینٹی کلاک وائز پیچکس گھمانے سے پیچ کھلتا ہے، تو یہ نالج ہے۔ جب میں اس کو پریکٹیکل کروں گا تو میرا اسکل ڈیولپ ہو جائے گا۔ یہ جب آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی ہاں یوں ہوتی ہے، یوں سٹارٹ ہوتی ہے، یوں ریس دیتے ہیں، پہلے کلچ دباتے ہیں، گیئر لگاتے ہیں، پھر ریس دیتے ہیں، کلچ چھوڑتے ہیں تھوڑا تھوڑا، اور تھوڑی تھوڑی ریس بڑھاتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے۔ تو یہ نالج ہے۔ یہ نالج پڑھ پڑھ کے مجھے گاڑی چلانی نہیں آئے گی۔ جب میں اس کو اپلائی کرنا شروع کر دوں گا تو میرا اسکل ڈیولپ ہوگا، اور جتنا زیادہ میں اپلائی کروں گا میرا اسکل زیادہ سے زیادہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ سو آپ کا اسکل ڈیولپ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے بینیفٹ مینٹورنگ کی، یہ ہے کہ جب آپ اچیومنٹ کی اور گروتھ کی ٹریجیکٹری پہ ہوتے ہیں، یعنی آپ اس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ گزرتے وقت کے ساتھ ایز اے پروفیشنل بہتر ہو رہے ہیں، ایز اے پرسن بہتر ہو رہے ہیں، آپ کی گروتھ ہو رہی ہے پروفیشنلی، ایز اے پرسن بھی آپ کی گروتھ ہو رہی ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگلی اپرچونٹیز بھی آپ کے لیے کھلتی
چلی جا رہی ہیں یا کھلتی چلی جائیں گی، تو آپ امیجن کیجئے نا کہ آپ کے اندر کتنی خوشی ہوگی، کتنی آپ کے اندر سیٹسفیکشن ہوگی، اور کتنی آپ کی انرجی کا لیول دن بدن بہتر ہوتا رہے گا، آپ کا مورائل کتنا ہائی ہوگا، آپ کسی وقت بھی ڈپریس نہیں ہوں گے، کسی وقت بھی آپ ڈی مورلائز نہیں ہوں گے، کوئی مشکل وقت بھی آ جائے گا تو ڈی مورلائز نہیں ہوں گے کہ کوئی نہیں، یہ بھی آتے ہیں، آل ان اے ڈیز ورک، اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں، بٹ یو ول آلویز ہیو دیٹ کائنڈ آف اے اسٹیمنا اینڈ انرجی ٹو ٹیک آن اے لاٹ آف تھنگز ایکچولی۔ یہ کچھ بینیفٹس ہیں مینٹورنگ کے، اس لیے بڑا ضروری ہے کہ مینٹورنگ کروائیے، اور اپنے مینیجر سے کروائیے تو سب سے اچھی بات ہے، لیکن اگر وہاں سے اویلیبل نہیں ہے تو جہاں کہیں سے بھی آپ کروا سکتے ہیں اپنی مینٹورنگ کروائیے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔